بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو کئی سالوں تک فارسی ہندوستان کی مادری زبان رہی ہے، فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان رہی ہے۔ اس وقت کے اکثر علماء فارسی میں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اخلاقیات کی بہت ساری کتابیں فارسی زبان میں ہیں، جیسے گلستان، بوستان، گلزار دبستان وغیرہ، مثنوی شریف، مثنوی رومی۔ اس کے علاوہ بہت ساری درسی کتب بھی فارسی زبان میں ہیں، جیسے نحو میر، صرف میر، میزان الصرف، پنج گنج، فصول اکبری۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں فارسی زبان میں ہیں، بہت ساری شروحات فارسی زبان میں ہیں۔ اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی سیکھیں۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق ہفدہم یعنی 17واں سبق، ہفدہم ہوگا، یہاں پہ ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبق ہفدہم یعنی 17واں سبق۔ ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی قریب کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ فعل جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اسے کہتے ہیں ماضی قریب۔ ماضی میں ہو، پاسٹ میں ہو، لیکن قریب کے زمانہ ماضی میں کوئی کام ہوا ہو، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہو، تو اسے کہیں گے ماضی قریب۔ جیسے خواندہ است، اس نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کا کام زمانہ ماضی میں ہوا ہے، زمانہ گزشتہ میں ہوا ہے، لیکن قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے پڑھا ہے، یعنی ابھی جو زمانہ گزرا ہے وہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں اس نے پڑھنے کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے، خواندہ اید تم نے پڑھا ہے، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایم ہم نے پڑھا ہے۔ خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے، خواندہ اید تم نے پڑھا ہے، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایم ہم نے پڑھا ہے۔ فقرے اور معنی۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، برادر شما تمہارا بھائی۔ قرآن مجید یعنی قرآن مجید خواندہ است پڑھا ہے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اب اس صفحہ کے جو دوسرے فقرے ہیں وہ یہاں سے ہیں۔ دختران شما چے خواندہ اند، دختران شما یعنی تمہاری لڑکیاں چے خواندہ اند کیا پڑھی ہیں۔ دختران شما چے خواندہ اند، تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھا ہے۔ دختران شما چے خواندہ اند، تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھا ہے۔ برادر شما دیوان غالب خواندہ اند، برادران شما تمہارے بھائی۔ دیوان غالب ایک کتاب کا نام ہے، خواندہ اند پڑھا ہے۔ برادران شما دیوان غالب خواندہ اند، تمہارے بھائیوں نے دیوان غالب پڑھا ہے۔ برادران شما دیوان غالب خواندہ اند، تمہارے بھائیوں نے دیوان غالب پڑھا ہے۔ تو ای کتاب ما خواندہ ای، تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ یہ کتاب را ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کتاب را خواندہ ای، یعنی تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ را کا معنی ہوتا ہے کو، تو یعنی تو، یعنی یہ کتاب یعنی کتاب، یعنی کو، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے۔ تو ای کتاب را خواندہ ای، تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اس کے آخر میں دیکھیے سوالیہ نشان ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے سوالیہ انداز میں پوچھا جائے گا۔ تو ای کتاب را خواندہ ای، تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اب جواب میں کہہ رہا ہے بلے خواندہ ام، بلے یعنی جی ہاں، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے۔ بلے خواندہ ام، جی ہاں میں نے پڑھا ہے۔ شما نماز خواندہ اید، تم نے نماز پڑھی ہے۔ شما
نماز خواندہ اید، تم نے نماز پڑھی ہے؟ بلے خواندہ ایم، بلے یعنی جی ہاں، خواندہ ایم ہم نے پڑھی ہے۔ شما نماز خواندہ اید، تم نے نماز پڑھی ہے؟ بلے خواندہ ایم، جی ہاں ہم نے پڑھی ہے، یعنی جی ہم نے نماز پڑھی ہے۔ برادر شما دیوان غالب با راشد دادا است، یہاں پہ دادا چھوٹ گیا ہے، دادا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ برادر شما تمہارا بھائی دیوان غالب با راشد، راشد کو دادا است دیا ہے۔ برادر شما دیوان غالب با راشد دادا است، تمہارے بھائی نے دیوان غالب راشد کو دیا ہے۔ برادر شما دیوان غالب با راشد دادا است، تمہارے بھائی نے دیوان غالب راشد کو دیا ہے۔ پسرانے ماں روزہ داشتہ اند، پسرانے ماں ہمارے لڑکے، روزہ داشتہ اند انہوں نے روزہ رکھا ہے، یعنی ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے۔ پسرانے ماں روزہ داشتہ اند، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے۔ پسرانے ماں روزہ داشتہ اند، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے۔ من قرآن مجید خواندہ ام، من یعنی میں، قرآن مجید یعنی قرآن مجید، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے۔ من قرآن مجید خواندہ ام، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ من قرآن مجید خواندہ ام، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ من در مسجد نشستہ ام، من یعنی میں، در مسجد مسجد میں، نشستہ ام بیٹھا ہوں۔ من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، بیٹھا ہوں ہونا چاہیے، بیٹھتا ہوں نہیں، بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ ما در خانقاہ نشستہ ایم، معنی ہم در خانقاہ میں، نشستہ ایم بیٹھے ہیں۔ ما در خانقاہ نشستہ ایم، ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ ما در خانقاہ نشستہ ایم، ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔